عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں یورپی یونین کے لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ برطانوی ہائی کمشنر ملاقات کرنے آئے تھے۔ پاکستان کی مشکلات میں کمی کے بجائے مزید اضافہ ہونے لگا ہے۔ امریکی کانگریس رہنماؤں نے 11 رہنماؤں نے پاکستان کے خلاف بائیڈن انتظامیہ کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان کو جو سیکیورٹی کی مد میں جو امداد دی جا رہی ہے اس امداد کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ یہ پابندی کیوں انہوں نے کہا کہ پابندی لگا دی جائے؟ اس پابندی کے پیچھے یا اس خط کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، اس وجوہات کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس خط کو 3 کیٹیگریز میں انہوں نے تقسیم کر دیا ہے۔ ایک کیٹیگریز یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، یہ ایمان مزاری، اس کا ذکر بھی ہے اس کے اوپر۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو توہین رسالت ایک قانون پاس کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، اب صدر مملکت کی جانب سے دستخط باقی ہے، ایک یہ چیز بھی مینشن کر دی گئی ہے۔ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئندہ جو عام انتخابات ہیں کے اوپر بھی بات کی گئی ہے۔ جو خط بائیڈن انتظامیہ کو مل گیا ہے، اس خط میں یہ تفصیلی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جا رہی ہے، اور یہ وائلیشن الیکشن یا ایک محدود ایک اسپیسیفک پارٹی کو پیچھے دھکیلنے کی بھی کوشش ہے۔ وہ پیچھے دھکیلنے والی پارٹی کون ہے، کون نہیں ہے، یا اس وقت جیل میں کون مقید ہے، اس کے حوالے سے بھی تفصیلی بات کی گئی ہے۔ یہ خط جب منظر عام پر آیا تو اس کے بعد یہ پاکستان میں کیا کیا تفصیلی اس کے حوالے سے اقدامات شروع کی گئی ہے۔ وہ اقدامات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی جو سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اس نے ایک پیشی کے دوران لاہور ہائی کورٹ میں کہا کہ عمران خان کے ساتھ، سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں یورپی یونین کے لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ برطانوی ہائی کمشنر ملاقات کرنے آئے تھے۔ اور اس ملاقات کا میں نے کیسے جائزہ لیا؟ میرا جو بیرک ہے وہ عمران خان کے بیرک کے بالکل قریب ہے، اور اس وقت میں نے یہ جائزہ لیا، مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس طرح یہ لوگ ملاقات کرنے آئے تھے۔ تو یہ انکشاف پرویز الہی نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پیشی کے دوران کیا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ بالکل پاکستان میں جو انتخابات ہو رہے ہیں، ہم بالکل الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو آئندہ انتخابات ہیں ہم بالکل اس کو ماننے کو بھی تیار ہیں۔ یہ جو آخری بات ہے یہ اس تناظر میں ہے جب امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ کو 11 اراکین اسمبلی نے خط لکھا تھا، اس تناظر میں یہ بیان اس نے دیا کہ ہم بالکل آئندہ انتخابات کو منوان تسلیم کریں گے، کیونکہ اس خط میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ جو آئندہ انتخابات ہے اس میں کوشش یہ ہے کہ اس میں ایک محسوس پارٹی کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ تو عمران خان کے حوالے سے اس خط میں باقاعدہ تفصیلی اس کو مینشن کر دیا گیا تھا، تو پرویز الہی نے اس کے اوپر مہر رکھ دیا کہ بالکل وی آر ود اسٹیٹ، وی آر ود ریاست، ہم ریاست کے ساتھ ہیں، ہم اس اسٹیٹ مشینری کے ساتھ ہیں، ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں، اور جو آئندہ انتخابات ہوں گے ہم بالکل منوان اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو چیئرمین آصف علی زرداری اس نے بھی کل بیان دیا تھا کہ بالکل جو پاکستان میں آئندہ انتخابات ہیں، ہم الیکشن کمشنر جو ہے اس کے اوپر بھی ہمیں اعتماد ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کرے گا۔ اس کے علاوہ باقی جو سیاستدانوں نے بھی بالکل تفصیلی اس کے اوپر کہا، کیونکہ جو خط تھا وہ پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال میں ڈالنے کے لیے وہ خط دیا گیا تھا، اور وہ اس خط کو کور کرنے کے لیے پاکستان میں یہ بیانات شروع ہو گئے، جبکہ دوسری جانب یہ یورپی یونین کے لوگ اور اس کے علاوہ برطانوی ہائی کمیشن کے لوگ جو ہے وہ اس وقت زرداری، سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ملاقات کرنے آئے تھے، اور اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ یہ اب تک کی تفصیلات ہے، کیونکہ جو امریکن بائیڈن انتظامیہ ہے ان کو یہ تشویش ہے،
ان کو یہ تشویش ہے، یا جو باقی جو کانگریس رہنما ہیں ان کو بھی یہ تشویش ہے کہ بالکل پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور اس وائلیشن کو کور کرنے کے لیے 11 رہنماؤں نے یہ تفصیلی یہ خط لکھا کہ اس وائلیشن کو روکا جائے، اور عمران خان یا باقی جو رہنما ہیں ان کو الیکشن سے روکنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں اس اقدامات کو روکے، اور جو صاف اور شفاف الیکشن ہے، صاف اور شفاف انتخابات ہیں، اس کی طرف آگے بڑھے۔